بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار پھر نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، کرونا وائرس کوئی قدرتی وائرس نہیں ہے بلکہ لیبارٹری میں بنایا گیا یہ بایولوجیکل ہتھیار ہے۔ اقوام متحدہ کے سابق سفیر کے بیان نے ہلچل مچا دی کہ جس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ نے اس کی ویکسین بھی تیار کر لی ہے اور 2014 میں اس کی ویکسین کو پیٹنٹ بھی کرایا جا چکا ہے۔ دوستو، ہمارے ویڈیو کو ضرور لائک کریں، گلوبل ٹی وی پرو کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ لیٹسٹ انفارمیشن آپ تک بآسانی بر وقت پہنچ سکیں۔ اور اس دعا کے ساتھ کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ ملک خدمات پاکستان اور پوری دنیا کو کرونا وائرس کی تباہ کاریوں سے بچائے، اور ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین ہارون نے انکشاف کیا ہے کہ دنیا میں پھیلتا ہوا کرونا وائرس ایک سوچی سمجھی سازش ہے اور یہ لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے۔ اپنے ایک ویڈیو پیغام کے آغاز میں حسین ہارون نے کہا ہے کہ آج کل سب سے زیادہ بحث جس موضوع پر ہو رہی ہے وہ کرونا وائرس ہے۔ اس وجہ سے اب تک لب کشائی نہیں کی کہ ہزاروں لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں مجھے کچھ کہنا مناسب نہیں لگتا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریسرچ اور افواہوں کا جائزہ لینے کے بعد محسوس ہوا ہے کہ بہت سی اہم باتوں کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ بیماری اور خوف و ہراس دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ ایک اور ویڈیو میسج میں انہوں نے ہمیں مطلع کیا ہے کہ یہ وائرس 2006 میں امریکہ کی ایک کمپنی نے حکومت کی منظوری سے بنایا ہے اور 2014 میں ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ کہیں سے حاصل نہیں کیا گیا، اس کی ویکسین کی بھی پیٹنٹ کرا لی گئی، لیکن اسے نومبر 2015 میں باقاعدہ طور پر منظور کیا گیا۔ اس کی ویکسین اسرائیل میں بننی شروع ہوئی اور دوسری جانب اسرائیل نے یہ واضح طور پر اعلان کیا کہ جو ملک ہمیں نہیں مانتے انہیں ویکسین نہیں دی جائے گی، اور جو ملک صرف ہمیں مانتے ہیں انہیں ہی ویکسین دیں گے۔ اور انہوں نے اس بات کی نشاندہی کرنا ضروری سمجھی کہ امریکہ ہمیشہ سے چین کی ترقی کے خلاف رہا ہے۔ سابق سفیر نے اپنے ویڈیو بیان میں پیٹنٹ نمبر کے بارے میں بھی اس کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا کو انگلینڈ کے پیٹ برڈ انسٹیٹیوٹ میں بنایا گیا، جس کی مالی مدد بل گیٹس فاؤنڈیشن نے کی، اور کہا کہ وہ لوگ جو دنیا بھر میں جو لوگ گھومتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آپ کی مدد کے لیے فنڈنگ دے رہے ہیں اور لوگوں کی صحت کے حوالے سے فکر مند ہیں، تاہم ان کے ارادے کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ اور بتایا کہ اس وائرس کو بنانے میں جان ہبس اور بل گیٹس فاؤنڈیشن اور ورلڈ اکنامک فورس نے مدد کی۔ انہوں نے کرونا کو کووڈ-19 نام دینے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ کرونا کو سینٹر ڈیزیز کنٹرول کی اجازت سے بنایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ووہان میں بیماری پھیلانے سے پہلے ان ممالک نے اس کی دوائی بنانے کی ضرورت محسوس کی، اور انہوں نے ایونٹ 2001 کی کمپیوٹر مشق بھی کی۔ انہوں نے اس بات سے بھی پردہ اٹھایا کہ انگلینڈ میں اس وجہ سے چینی بیولوجسٹ کوڈک چین کو بھی حراست میں رکھا گیا ہے۔ دوسری جانب سوشل میڈیا پر چینی خفیہ ایجنسی کی مبینہ رپورٹ بھی گردش کر رہی ہے، جس نے بتایا کہ یہ وائرس برطانیہ کی لیب میں تیار کیا گیا ہے اور اس کو امریکہ نے رجسٹرڈ کیا ہے اور کینیڈا کی لیبارٹری سے ووہان یعنی کہ چائنا میں لے جایا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کرونا وائرس کو ایک بایولوجیکل ہتھیار بنانے کا کام انگلینڈ کی پروپیا انسٹیٹیوٹ نے شروع کیا۔ اور ایک اور رپورٹ میں انہوں نے پیٹنٹ یعنی کہ کرونا وائرس کو پیٹنٹ کرنے کا نمبر، جو پہلا نمبر تھا 1070111 کی نشاندہی کی، اور بتایا کہ 18 اکتوبر 2019 میں نیو یارک کے اندر ایک اور کمپیوٹر مشق کی گئی۔ اس کے اندر پارلیمنٹیرین، پولیٹیشینز اور چائنا کے اور دنیا بھر کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے شرکت کی، اور اس کے مشق میں یہ بتائی گئی بات کہ اگر یہ وائرس پھیل جائے تو اس کے بچاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور اس کے پہلے پیٹنٹ نمبر کو منسوخ کر کے اس کو ایونٹ 2001 کی مشق کا نام دے دیا گیا وہاں۔ اور یہ اس وقت ہوئی کہ جب ووہان میں پہلا کیس رپورٹ ہوا، اس سے 6 ہفتے پہلے یہ مشق کی گئی۔ اور یہی وہ تنظیمیں ہیں جو کرونا کی ویکسینیشن بنانے کا کام کر رہی ہیں، اور یہی وہ تنظیمیں تھیں کہ جنہوں نے کرونا بنانے کے لیے بہت زیادہ فنڈنگ کی تھی۔ اور چائنا کے اندر جو وائرس پھیلا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زینگ ڈین سائنٹیفک پارک آف ووہان بایولوجیکل سیفٹی لیب میں لیول 3 اور لیول 4 ان وائرس کی حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں، اور وائرس چین لے جانے والے دو سائنسدانوں کا نام لیا جاتا ہے کہ جن میں زین وارک ہے
जिन्होंने 1996 में मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए कनाडा का रुख किया और कोडिंग चेरी हैं, इस वक्त वो कनाडा की पैग लैब के अंदर एज अ साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। CNBC की एक और रिपोर्ट ने बताया गया है कि मिनी पिग की लैब से एक चाइनी औरत और उनके शोहर और उनके चंद पोस्ट ग्रेजुएट साथी के जो उस वक्त अबोला वायरस के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, और उन्होंने उन नमूनों के साथ भी कोरोना वायरस के नमूनों को चाइना भेज दिया। डॉक्टर ची ने चाइना के अंदर 2017 के दौरान 5 दौरे किए हैं, जिसमें उन्होंने चाइना की लैब के लेवल 4 के न्यू स्टाफ को ट्रेनिंग देने के लिए किरदार अदा किया है। और एक और खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना का पेटेंट वायरस कनाडा की लैब से और भी बहुत सारे मुल्कों में भिजवाया गया है, जिसकी वजह से इसने चाइना, ईरान और इटली के अंदर बहुत ही बुरे असरात मुरतब किए हैं और वहाँ पर क़यामत का सा समा है। और 1962 के बाद ईरान ने पहली मरतबा IMF से $5 अरब का कर्जा मांगा है। इटली को ऑन बेल्ट ऑन रोड मंसूबे में शामिल होने के सज़ा मिली है, क्योंकि USA के मना करने के बावजूद चाइना के साथ इस मंसूबे में शराकतदार बनना इटली को बहुत महंगा पड़ा। और ईरान में चाइना अगले 25 सालों में 400 अरब की सरमायाकारी करने जा रहा था, जिसकी वजह से उसको ये सज़ा मिली। और पाकिस्तान के अंदर वायरस फैलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि उसके अंदर चाइना के साथ CPEC का मंसूबा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को भी इसके अंदर मुलविस किया गया है। इन तमाम रिपोर्टों और उसके अलावा इन तमाम साजिशों की असल हकीकत क्या है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, और आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। और दुनिया भर के तबकात के अंदर ये सोच पाई जा रही है कि ये वायरस एक बायोलॉजिकल हथियार है। इन हालात में अक़वाम मुत्तहिदा पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो आलमी सतह पर तहकीकात करे कि ये वबाई मर्ज है या कि हयातियाती हथियार। और इसी के साथ साथ अगर अमेरिका के हालात को देखा जाए तो वो भी कुछ बेहतर नहीं है, क्योंकि अभी तक इस मर्ज की लपेट में अमेरिका भी आ चुका है, और इस वक्त दुनिया के सबसे ज़्यादा मुतासरीन की तादाद अमेरिका में है, और वहाँ पे मुतासरीन की तादाद 1,20,000 से ज़्यादा हो गई है, और 900 से ज़्यादा लोग इस बीमारी की वजह से मर चुके हैं। और इस वक्त अमेरिका ख़ुद भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि आया इस वायरस को ख़त्म करने का क्या तरीका हो। और अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क प्यारे पाकिस्तान को इस बुरी वबा से दूर रखे, और हमें नेक काम करने की तौफीक दे। और जो लोग इस वक्त सूद खोरी, मुनाफा खोरी और उसके अलावा और बुरे कामों में मुलविस हैं, हमें चाहिए कि हम उन सब कामों को छोड़ें और अपने रब की तरफ रुजू करें। और ये वही जो ताकतें हैं, इटली, ईरान और ये वही अमेरिका, ये वही तो सारी ताकतें हैं कि जो दूसरे लोगों को झुकाने के चक्कर में थी, लेकिन आज वो खुद झुक रही हैं। और ये बातें देखने को मीडिया पे मिल रही हैं कि वो लोग अपने रब के हुजूर, चाहे वो अल्लाह ताला को मानते हैं या वो जिस खुदा को भी मानते हैं या जिस मज़हब पर भी हैं, वो उसकी इबादत करने में सुरखरू हैं। और ये वही कौमें हैं कि जो दूसरों को झुकाती थी, लेकिन आज वो खुद झुक रही हैं। उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आया हमारी हुक्मरानी सदा नहीं रहेगी। और वही लोग जो टेक्नोलॉजी के बलबूते पर, वही चाइना, वही अमेरिका जो टेक्नोलॉजी के बलबूते पर आसमानों से बातें कर रहा था और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, लेकिन वो भी इस बड़ी बीमारी के अंदर आ चुके हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं रियासतों का हुआ है कि जो अल्लाह ताला की रहमत के आगे और अल्लाह ताला को चैलेंज करते थे कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। और मैं यही उम्मीद करूँगा कि हम सब को अल्लाह ताला इस बुरी आफत से महफूज रखे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।